أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. وہ اس انسان پر کرم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نوازنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک مستقل نظام قائم فرمایا، بے شمار انتظامات فرمائے اور دار و مدار اس مختصر سی زندگی پر رکھا. جس زندگی میں ہم چل رہے ہیں اس پر یہ سارا دار و مدار. کچھ دور گزر کے آگے ہم، کچھ آگے ہی باقی ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے ہوں گے. عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں، پھر اب دنیا میں آئے ہوئے ہیں. آگے قبر ہے، برزخ ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور اللہ پاک اس کو پھر ہمیشہ باقی رکھیں گے. وہاں موت کو بھی مینڈی کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اس وقت جنت والوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور جہنم والوں کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اب یہ جو دور ہے اس وقت کا، یہاں پر اللہ پاک نے اس کے جسم اور روح دونوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور اصل اس کی روح ہے. اور اس روح سے ہی پوچھ لیا تھا: الست بربکم قالوا بلی. پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ بھی ہمارے رب ہیں. پھر ماں کے پیٹ میں دونوں کو جمع کیا، اب دنیا میں آ گئے ہیں تو دونوں سے یہ کام چل رہے ہیں. اصل روح ہے. تو روح، اس کے بھی بے شمار انتظامات اللہ نے فرمائے ہیں. روح کی بھی ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے انتظام فرمایا. جس طرح جسم کی ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. جسم کی ضرورت ہے، اس کو بھوک لگ جاتی ہے تو کھانا اس کی ضرورت، پیاس لگ گئی پانی اس کی ضرورت، بیمار ہو گیا دوا دارو اس کی ضرورت، لباس اس کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان اس کی ضرورت ہے. تو یہ مختلف انتظامات اللہ نے فرمائے ہیں اور بے شمار انتظام. کھانے کے لیے بے شمار انتظام، زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، حیوانات ہیں، مسلسل ایک سلسلہ ہے. اسی طرح پینے کے لیے اور دوائی دارو کے لیے بے شمار انتظام اللہ نے قائم کر رکھا ہے. اس کا جسم وہ بنا ہوا ہے یہاں مٹی سے ہے، تو جسم کی ضرورتیں اس کی مٹی سے ساری پوری ہوتی.
روح کا تعلق اللہ کے ساتھ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں یہ میرے رب کا امر ہے. تو یہ امر ربی ہے. تو اس کے انتظامات پھر اللہ پاک نے بے شمار فرمائے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس روح کے انتظامات، کتابوں کا اتارنا اس روح کا انتظام ہے. اور جیسے یہ کائنات دنیا کی چیزیں اس کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں، ایسے ہی ساتھ ساتھ سب سے بڑی ضرورت اس کی روح کی، یہ کائنات کی ہر چیز اس کی روح کی ضرورت کو بھی پورا کرے. جو بھی مخلوق ہے وہ اس کو دعوت دے رہی ہے خالق اور مالک کی پہچان کی طرف. اللہ پاک نے ان نشانیوں کو بیان فرما کر بار بار فرمایا کہ ان نشانیوں یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں آیات ہیں اور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو جہاں ان چیزوں سے اس کا جسم کا تعلق ہے وہی ان چیزوں سے اس کا بڑا تعلق روح کا بھی. صرف یہی نہیں کہ جسم کے فائدے اٹھا لیں. قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. کہ ان چوپایوں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے کہ پلاتے ہیں ان سے ہم تمہیں دودھ جو خالص ہے کہ جس کے ایک طرف گوبر اور دوسری طرف خون ہے، لیکن کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی اس میں ملاوٹ نہیں کہ خون کی وجہ سے دودھ میں کوئی رنگ بدل گیا ہو، گوبر کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو دودھ کے اندر. کوئی ملاوٹ ان کی نہیں، خالص ہے اور پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے. تو جہاں اس کے جسم کے منافع ہیں کہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بے شمار اپنے جسم کے لیے استعمال کرتا ہے، وہاں فرما دیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہ اس کے اندر عبرت بھی ہے. روح کا سامان بھی اس کے اندر ہے، روح کی ضرورت بھی. اور پہلی چیز تو اس کو پورا کرنا ہے. دنیا کے تو پورے فائدے اس سے اٹھاتا رہا، دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے جسم کے فائدے اٹھا رہا ہے، کوئی روحانی فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ نہیں؟ کہ اس دودھ سے کوئی اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق یہ بھی نصیب ہوا کہ نہیں؟ ایسے ہی سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، حتیٰ کہ درخت کا ہر پتا، گھاس کا ہر تنکا مستقل جہاں پر اس سے یہ دنیاوی فائدے اٹھا رہا ہے وہاں پر اصل تو ہے آخرت کا فائدہ اور روح کا فائدہ. ہر کیائی کہ الزمی رویت وحدہ لا شریک لہ ہویت. جو گھاس کا تنکا بھی زمین سے اگ رہا ہے وہ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ تیرا خالق اور مالک وحدہ لا شریک لہ، مستقل بنیاد اس کی کیونکہ روح ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس روحانی فائدے سے خالی نہیں ہے. روح کے اتنے انتظام ہے، اسی پر ہے دار و مدار اس کا اصل ہی ہے. اب روح باقی ہے انسان کے اندر، سارے تعلقات بھی باقی ہیں، سارے کام بھی کر رہا ہے، اس کے سارے اعضاء و جوارح وہ بھی کام کر رہے ہیں، دل کام اپنا کر رہا ہے، زبان، آنکھ، ہر عضو اپنا اپنا کام
کر رہے ہیں، لیکن جو ہی روح نکل جائے اور ہوش اپنی جگہ پر موجود ہے، آنکھ موجود ہے، دل موجود ہے، کان ہاتھ موجود ہے، اب کوئی بھی کام نہیں کر رہا، اور آپس کے جو تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، یہ چیزیں بھی اس کی بنیاد پر یہ اندر موجود ہے، تو اپنے تعلقات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ نکل جائے تو پھر وہی ختم۔ ایک آدمی اسپتال میں کام کرتا، ڈاکٹر سے ایک دن دیر سے آیا، بیوی نے کہا کہ بڑا انتظار کر رہے ہوں، کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کہا کوئی اچانک مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مریض آ گیا جس کی وجہ سے دیر لگ گئی، تو لاؤ کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، آپس کے تعلق کی باتیں ہو رہی ہیں، کھانا کھایا، تھوڑی دیر بعد اس ڈاکٹر کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا، پڑوسی آگے، کیا بات ہو گئی؟ کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، اس کو نکالو۔ تھوڑی دیر پہلے تو آپس میں تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب ڈر لگ رہا ہے کہ اب یہ ایک لاش بن گیا ہے، یہ ایک مردہ ہے، اب یہ اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ اندر ایک روح تھی، اور اب روح نکل گئی تو اب حالات اور سارا دار و مدار اس پر ہے، اور آگے جسم کو اس کے تابع بنا کے رکھا ہوا ہے، تو جتنے انتظامات اس کے جسم کے ہیں، ایسے وہ سارے انتظام اس کے روح کے بھی ہیں، اور مزید بھی اس کی روح کے انتظام فرمائے ہیں۔ ایک تو عالم ارواح نے پوچھ لیا، ایک جب یہ دنیا میں آیا تو اس کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی جس کی وجہ سے اپنے روحانی تقاضے پورے کر سکتے ہیں کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر، یعنی حق کے قبول کرنے کی قوت اور استعداد اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ حق جو اس کی روح کی غذا ہے، جو حق اللہ پاک نے اتارا ہے، جو اس کی روح کی غذا، اس کو استعمال کرنا، اس پر چلنا، اس کی قوت اور استعداد اللہ پاک نے ہر بچے کے اندر رکھی۔ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کے اندر قوت اور استعداد نہ ہو، کیونکہ دار و مدار اس پر ہے۔ کوئی ایسا حکم کرنے کا دیا نہیں جو یہ نہ کر نہ سکے، اور کوئی ایسی چیز جس سے منع کیا ہو کہ نہیں کرنی، ایسی چیز ایسی کہ جو منع کیا ہے اس سے روک نہ سکے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ جن سے منع کیا ان سے رک سکتا ہے، جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کر سکتا ہے، کوئی ایسا حکم نہیں۔ ہر بچہ اس قوت کو لے کر آیا ہے کہ جو اس کے لیے روحانی انتظام اللہ نے اتارا ہے اس پر عمل کرنے کی قوت بھی اس کے اندر رکھی ہے۔ اب افسوس یہ ہے، جسم کی ضرورتوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے انتظامات کو بھی جانتے ہیں، ان کے پورا کرنے کی بھی پوری کوششیں ہیں، اور اگر پورا نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا اس نقصان کو بھی جانتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے، اس روح کی کیا ضرورت ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کے پورا نہ ہونے سے کیا کیا نقصانات ہوں گے اس کو جانتے ہی نہیں۔ یہ جو روحانی اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کیا؟ پورا کرنا ہے، وہ کیسے پورا کرنا ہے؟ پورا وہ ضرورت نہ ہوئی تو کیا اس کا نقصان ہوگا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ عرض کیا اتنے بڑے انتظامات
کائنات کی ہر چیز جہاں اس کے جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے وہاں پر اس سے اصلی مقصد اللہ کی معرفت روحانی غذا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. ایک دو نبی نہیں، تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. اور وہ سارے کے سارے کس کام کے لیے آئے؟ کوئی نبی اس کام کے لیے نہیں آیا کہ ہم کو دنیا کے کاروبار سکھائیں، زمیندارہ کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے. یہ کام آدمی اپنے تجربے سے سیکھ لیتا ہے، تجربے کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. لیکن روحانیت کا مسئلہ ایسا یہ تجربوں سے نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے براہ راست خود اس کی تربیت فرمائی. انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وہ بتاتے ہیں کہ اس کے آگے کیا کام ہے، کیا ضرورتیں. سب سے پہلی ضرورت اس کی روح کی اتنی اہم ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں آیا ہے فوراً حکم ہے اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. پہلی ضرورت بچے کی دنیا میں آتے ہی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کا حکم ہے. اور فرمایا علماء اکرام نے اگر مرد موجود نہیں ہے تو عورت ہی اس کے کان میں اذان دے، یعنی کہ مرد آئے گا پھر کریں گے، تاخیر نہ کرو. اور فرماتے ہیں اگر وضو نہیں ہے بغیر وضو کے ہی اذان اس کے کان میں دے دو. اب وضو کتنی دیر لگے گی اس میں؟ لیکن اس روحانی غذا، روحانی تربیت اتنی عام ہے کہ اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ جتنی دیر وضو میں لگتی ہے. پہلے اس کا مسئلہ حل کرو، اس لیے کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے فوراً ادھر شیطان بھی تیار ہے، وہ اس کو چوکا مارتا ہے اور اپنا اثر اس کے اوپر ڈالتا ہے. لیکن دعوت تامہ ہے اذان، اس کے اثر سے شیطان بھاگتا ہے، فوراً اس کے کان میں اذان کہیں اور اقامت. روح کا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت نازک. کیوں کہ اصل یہ ہے جسم تو ایک اس کا خادم ہے. جیسے ایک آدمی مثال دیتے ہیں، کسی کا مہمان آیا گھوڑے پہ سوار ہو کر، اب میزبان نے گھوڑے کو تو خوب کھلایا پلایا اور جو مہمان تھا اس کو پوچھا ہی نہیں. چند دن میں اس کے پاس رہا، گھوڑا تو خوب طاقتور ہو گیا، اب وہ جو سوار تھا اس کو کھلایا ہی نہیں انسان کو، وہ کمزور ہو گیا. اب جو جانے لگا گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کو تو یہ قابو میں نہیں لا سکتا، گھوڑا تو اس کو گرائے گا کہیں. تو جسم کی مثال اس روح کے لیے گھوڑے کی طرح ہے. اصل وہ اس کے سوار وہ روح ہے. جسم کو تو خوب کھلایا پلایا، خوب اس کی چاہتے پوری کی، خوب اس کے فکر کرتے رہے، انتظامات کرتے رہے. ذرا بھی بھوک لگی فوراً کھانے کی فکر، ذرا بھی پیاس لگی فوراً فکر، ذرا بھی کوئی بیماری آئی فوراً فکر. لیکن روح کا کیا حال ہے؟ اس کی غذا کا بھی کوئی، کیونکہ جب دنیا میں آئے دونوں اکٹھے آیا، اب دونوں کی ضرورت ہے. جہاں جسم کی ضرورت ہے وہاں ساتھ ساتھ روح کی بھی ضرورت ہے. ایک کو تو خوب کھلاتے پھراتے رہے، خوب اس کا خیال رکھا، دوسرے کو پوچھا تک نہیں ہے. اب یہ بے قابو ہو جائے گا گھوڑا اس کا. اب یہ روح اس کو قابو میں نہیں لا سکے گی. اب یہ خواہشات میں لے کے تباہ کرے گا اس کو، اور پھر تباہ جو ہے نقصان دونوں کا ہوگا. نقصان دونوں کا ہے، یہاں پر بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی. فائدہ پہنچے گا تو دونوں کو، نقصان پہنچے گا تو دونوں کو. مثال دیتے ہیں جیسے نابینا اندھا آدمی ہے اور ایک لنگڑا آدمی ہے. لنگڑا بیمار ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اب لنگڑا تو چل نہیں سکتا، نابینا نے اپنے کندھے پہ اٹھایا
اور وہ اوپر لنگڑا راستہ بتا رہا ہے دائیں جاؤ بائیں جاؤ، جا کے ایک کے باغ میں داخل ہو گئے، پھل توڑ رہے ہیں۔ اب وہ جو باغ والا آیا پکڑے گا تو کیا خیال ہے؟ ایک کو سزا دے گا، دونوں کو سزا دے گا؟ دونوں نے مل کر کام کیا ہے، دونوں نے مل کر کام کیا ہے۔ اندھے کا بھی دخل ہے اور لنگڑے کا بھی دخل ہے۔ ایسے ہی یہ جسم اس روح کو لے کے جہاں جہاں جا رہی ہے، جو جو کام کر رہا ہے، اگر غلط کام کیے تو سزا ہوگی تو دونوں کو ہوگی، اور اچھا کام کیا انعام ملے گا تو دونوں کو ملے گا۔ دونوں مستقل اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہاں، جسم کو اگر خوب موٹا تازہ کر لیا تو یہ روح بیچاری کمزور ہو کے اس کے کو قابو میں نہیں لا سکتی، یہ بے قابو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے دن سے اس کی فکر کی تو پھر یہ اس پر قابو رکھے گا، اس کے اندر روحانیت آئے گی، اس کے اندر نور پیدا ہوگا، اس کے اندر خوشبو پیدا ہوگی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اور یہ اس کو قابو رکھے گی، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، یہ قابو میں رہے گا۔ اس لیے انتظام اتنا فرما دیا کہ پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت، تو فرماتے ہیں علماء کرام، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اذان اور اقامت ہو گئی ہے، نماز ایسی آگے آنے والی ہے جس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، نماز جنازہ۔ باقی نمازوں کے لیے اذان اقامت ہوتی ہے، نماز جنازہ میں کوئی اذان نہیں کوئی اقامت نہیں، تو بتا دیا گیا دنیا میں کتنا ٹھہرنا ہے، جتنا نماز کے لیے اذان اقامت ہوتی ہے اور امام فوراً کے دیتا اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی ہے کہ تیری زندگی بس اتنی ہے کہ اذان اقامت ہو گئی، اب اللہ اکبر کہنے کی دیر ہے۔ اب یہ بہت مختصر سا وقت ہے کہ بس اللہ اکبر کہنے کی دیر، اذان بھی ہو گئی اقامت بھی ہو گئی۔ تو اس مختصر وقت میں کیا کرنا ہے کہ اسے قابو میں اس کو رکھنا ہے، بہت آسان۔ عرض کیا اللہ نے بے شمار انتظامات فرمائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص اس لیے بھیجا ہے، وہ اسی کی محنت فرماتے، اور کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، آخری کتاب کلام پاک اتارا ہے کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو قابو کر کے چلنا ہے، اور وہ ساری مصروف کی غذا ہے اس کے اندر، کہ اس کی وجہ سے اس پہ کہ آپس میں ان کا تعلق اب رہے گا، انعام ملے گا تو دونوں کو، سزا ہوگی تو دونوں کو۔ اگر اس کے عمل بگڑ گئے، بے اختیار ہو گیا اور جسم سے غلط کام کرتا رہا، حالات آئیں گی دنیا میں تو دونوں پر آئیں گے، پریشانی ہوگی تو دونوں کو ہوگی۔ جو ہی اس نے نافرمانی کی فوراً پریشانی نقد سزا اس کو ملتی ہے، لاحق ہو جاتی۔ اب وہ پریشانی میں دونوں مبتلا ہے، آگے دوسرے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، عمل کرتا ہے گناہ کا، دونوں اس میں مبتلا ہے، حالات بگاڑ دیے جاتے ہیں، دونوں اس میں پریشان ہیں۔ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے عمل ہے، اور انسان عمل یہ دونوں سے کر رہا ہے۔ اب حالات جو آ رہے ہیں پریشانی کے، چاہے ایک فرد کے ہوں، چاہے ایک گھرانے کے ہوں، چاہے ایک ملک کے ہوں، چاہے پورے عالم کے حالات بگڑے ہوئے ہوں، اس کی وجہ اس انسان کا عمل ہے جو اس نے زندگی میں کیا، جہاں اس کو دونوں چیزیں اللہ نے عطا کی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما زال الغلول في قوم الا القى الله في قلوبهم الرعب،
جس قوم میں بھی خیانت پائی جاتی ہے اللہ پاک ان کے دلوں میں روب ڈال دیتے ہیں، ہر وقت وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، جو رہتے ہیں ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ خیانت والا عمل اس زندگی میں اس سے نکل رہا ہے، اس کے اندر کی جرأت ختم ہو جائے گی، ہر وقت ڈرا ہوا رہے گا۔ اور وَلَا تَشَدْ زِنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، جس قوم میں بھی زنا پھیل جاتا ہے موت کثرت سے واقع ہوتی ہے۔ اب یہ پریشانیاں آئیں گی اس کو۔ اور وَلَا نَقَصَ قَوْمٍ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے ان کے رزق کاٹ دیا جاتا ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، حلال ملنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ عمل جب صادر ہوا اس کے جسم اور روح سے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو یہ زندگی میں ہی کرتا ہے، موت کے بعد تو ناپ تول میں کیا کمی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ حج پہ چلے، راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو ایک سانپ نکل آیا، اس کو ہٹایا وہ ہٹتا نہیں ہے، مارتے ہیں وہ مرتا نہیں ہے۔ دوسری جگہ قبر کھودی وہاں پر نکل آیا، ہٹا رہے نہیں ہٹتا، مار رہے ہیں وہ مرتا نہیں ہے۔ تیسری جگہ قبر کھودی پھر سانپ نکل آیا تو گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو یہ بات سنائی کہ کیا کریں۔ تم نے فرمایا اس کا کوئی عمل تھا وہ اب ظاہر ہو گیا، جہاں بھی کھودو گے یہ سانپ نکلے گا، اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دو۔ اسی کے ساتھ دفن کر دیا۔ حج سے واپس آئے، اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح وہ فوت ہو گیا ہے، قصہ سنایا، پوچھا کوئی عمل اس کا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ رات کو یہ غلے کا کاروبار کرتا تھا، بوریوں میں سے ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال کے بھوسا اس میں بھر دیتا تھا۔ وہ غلہ نکالا ہے اس کے اندر آپ بھوسا بھر دیا۔ اب یہ جو ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو اب یہ آگے ادھر حلال ملنا بھی بند اور آگے بھی یہ ہو گیا، اب روح اور جسم دونوں کو وہاں سے ڈال مستقل اس کا اثر ہے۔ اور فرمایا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جو قوم بھی ناحق فیصلے کرتی ہے خون خرابہ قتل و غارت بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ عمل اطمینان آ جائے، صلح ہو جائے اور فیصلے ہوں ناحق کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب امن نہیں ہوگا، اب قتل و غارت بڑھے گی، جب ناحق فیصلے ہوں گے اور دشمنیاں بڑھیں گی، قتل و غارت خون بڑھے گا۔ اور فرمایا ولا خطر قوم غدر بعهد الا سلط عليهم العدو، جو قوم بھی وعدہ خلافی کرتی ہے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہیں گی بڑا اسلحہ ہے، بڑی جرأت والے، جرأتیں ختم، جب وعدہ خلافیاں آ گئی دشمن مسلط ہو کے رہے، تو مستقل حالات کا زور ہے۔ ایسے ہے نہیں کہ عمل نکلے اور بیکار ہو، جیسے آگ پر پانی ڈالیں فوراً اس کا اثر ہے، آگ پر پٹرول ڈال دیں فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔ ایسے ہی انسان کے جسم سے جو عمل بھی نکل رہا ہے اصل سے وہ خالی نہیں، بلکہ اس آگ پر پانی اور پٹرول ڈالنے سے زیادہ اثر ہو سکتا۔ اچھا عمل کیا تو اچھا اثر، برا عمل کیا تو برا اثر، جس کی وجہ سے یہ دونوں پریشان ہے، اس کا جسم بھی اور اس کی روح بھی، یہاں پر بھی اور آگے بھی مدار کسی پر ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری محنت
اس کی روح اوپر مڑتی ہے۔ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، مرگی کی تکلیف تھی، اس کو بے ہوش ہو جاتی تھی۔ عرض کیا کہ مجھے یہ بیماری ہے، آپ دعا فرما دیں یہ بیماری اللہ پاک دور فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ پاک یہ بیماری دور کر دے، ایک یہ ہے کہ اس بیماری پر صبر کرو اور آخرت میں جو اس پر تمہیں انعام ملے گا وہ بے شمار۔ انہوں نے عرض کیا میں صبر کروں، آخرت تو مجھے جنت مل جائے، یہ چیزیں مل جائیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ جب بے ہوش ہو کے گرتی ہوں تو 5 دفعہ سطر کھل جاتا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں کہ صدر نہ کھلے۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں گزر رہی تھی ایک دفعہ، فرمایا کہ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو یہ عورت ہے جو جنت والی ہے، فرمایا یہ جنتی عورت ہے، اور اس کے بعد بے ہوشی اور مرگی کا مرض ہوتا رہا، اللہ کم کرو، لیکن کبھی سطر نہیں کھلا، اللہ نے حفاظت فرما دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ تو اب جسمانی ضرورت اور روحانی ضرورت، اگر جسمانی ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے، روح کی کوئی فکر نہیں کی، اس کا کوئی تدارک کوئی تلافی کی صورت نہیں، لیکن اگر روح کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، جسم کے تقاضے اس کے پورے نہ ہوئے، اس پر اللہ پاک وہ انعام دیں گے کہ یہ چاہے گا کہ ایک اور زیادہ بھی میرے جسم کے تقاضے پورے نہ ہوتے، جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج جو انعام مل رہے ہیں وہ کتنے بڑے نہ۔ تو انہوں نے قربان کیا اپنے جسم کے تقاضے کو، برداشت کیا مرغی کی بیماری کو، آخرت میں ان کو بڑا نہیں ملا۔ تو دونوں کے تقاضے چل رہے ہیں، کس کو ترجیح دے رہا ہے کہ دونوں کا آپس کے ساتھ جوڑ ہے رب کے، یہاں اس دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی، ہاں رب اس کا مختلف قسم کا ہے، جسم روح کا، جیسے اس وقت اس کے پورے جسم میں بھی روح کا تعلق مختلف قسم کا ہے۔ ایک روح کا تعلق اس کے مثلاً آنکھ میں، چہرے میں، ہاتھ میں، اور ایک تعلق پاؤں کی ایڑی میں ہے۔ پاؤں کی ایڑی میں سوئی جب ہو اس کو زیادہ اثر نہیں ہوگا، فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک یہاں تعلق ہے، ایک قبر میں اس کا تعلق ہوگا، ایک میدان معاشر میں اس کا تعلق ہوگا، آخرت میں جو تعلق ہوگا وہ مکمل اور کامل ہوگا، دونوں اپنی پوری قوت پر ہوں گے تاکہ اس کو جو انعام ملے تو انعام کا اثر اور خوشی بھی جسم بھی پورا اور روح بھی پورے طور پر اس کو محسوس کرے، اور جو تکلیف ہوگی وہ بھی پوری جسم کو بھی ہوگی اور روح کو بھی ہوگی۔ یہ مختلف دوروں سے اس میں گزرنا ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی اس کا انعام ملے گا تو اس کا اثر دونوں پر ہے، اور سزا ہوگی تو اس کا اثر بھی دونوں پر ہے۔ دوستوں لوگوں بہت مختصر سا وقت ہے اللہ نے یہ دیے ہوئے اور انتظامات جو شمار فرمائے ہوئے ہیں، اب یہ ہے کہ آدمی کس کو ترجیح دے رہا ہے، اصل چیز کو ترجیح دے رکھی ہے یا جو تابع اس کو ترجیح دے رکھی ہے۔ اصل تو روح ہے، اس کو ترجیح دے گا۔ جسم کے تقاضے اگر پورے نہ ہوئے ہر موقع پہ یہ کامیاب ہے، اور اگر اس نے تابع کو ترجیح دے دی اور جو اصل اس کو چھوڑ دیا ہر موقع پہ یہ ناکام ہے۔ دونوں کو لے کے چلے تو اس کا طریقہ کیا بتایا، اصل کو سامنے رکھے سارے تقاضے پورے ہو جائیں، اور اس اصل کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اس کے کام میں اذان دی گئی ہے وہ اسی بات کے لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اتر جائے،
اس کی روح کے اندر اللہ کی بڑائی اتر جائے کہ یہ چیزیں اس کی روح کو قوت دینے والی اور یہ چیزیں اس کی روح کے اندر خوشبو پیدا کرنے والی. اب یہ بنیاد اس کے اندر موجود ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس روحانی ضرورت کو لے کر آئے ہیں. سب کی مشترک دعوت ہے لا الہ الا اللہ. ہر نبی کی دعوت کہ اللہ کا ما سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہی ہے. مخلوق آگے اس کی محتاج ہے. جیسے حکم ہوگا جیسے کرے گی. مخلوق جیسے اپنے پیدا ہونے میں یہ محتاج ہے. اگر خالق اس کو وجود نہ دے کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی. زمان یعنی کوئی چیز آسمان ہے زمین ہے پہاڑ ہے دریا انسان ہے جب تک اللہ اس کو پیدا نہ کرے یہ تو بن بھی نہیں سکتے. تو جو اپنے وجود میں بھی خالق کے محتاج اپنے نفع نقصان میں بھی خالق ہی کے محتاج. نہ اس مخلوق کا وجود اپنا ذاتی نفع نقصان پہنچانا نہ اس کا وہ ذاتی. ہر چیز اللہ کی طرف سے اللہ کا جو ارادہ ہوگا وہ ظاہر ہوگا اور اس چیز کو اللہ نے بدل کر دنیا میں دکھا بھی دیا. آگ ہے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا. چوری ہے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹے. پانی ہے دریا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نہیں ڈبو گئے. فرعون اور اسی کی قوم کو ڈبو دیا. یہ چیزیں دکھا دی سامنے لے آئے اس کو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. کہیں انسان یہی نہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ چیزیں اصل ہیں کہ اپنے نفع نقصان میں یہ اصل ہے. بالکل یہ نہیں. یہ آلات اس کے سامنے رکھ دیے یہ اسباب اس کے سامنے رکھ دیے اور امتحان کے طور یہ جو کچھ ہو رہا ہے امتحان ہے. کدھر جاتا ہے یہ چیزوں کی طرف یا چیزوں کے خالق کی طرف. چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے یا خالق اور مالک کو سب کچھ سمجھ لیا. دوستوں بزرگوں بنیادی محنت اس کی ہے اس کے روح کے اوپر تاکہ آگے سارا اس کا نظام ٹھیک چلے. اور یہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الدین یسر کہ دین آسان ہے. یہ جو اس کے روح کی غذا ہے انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں. جیسے پہلی غذا اس کے کان میں اذان ہے اقامت ہے اس میں کیا مشکل ہے. مرد بھی کہہ سکتا عورت بھی کہہ سکتے بغیر وضو کی بھی کہہ سکتے کوئی مشکلات ہے ہی کوئی نہیں. ایسے دین کو آسان رکھا ہے. جو حکم اتارا ہے اس کی قوت استعداد اس کو دے رکھی ہے تاکہ آگے چلتا رہے. جب یہ صحیح رخ پہ چلتا رہتا ہے اللہ کے عوامر کو سامنے رکھ کر اب جب یہاں اس دنیا سے جدائی کا وقت آتا ہے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں اس کی روح کو بڑا استقبال ہوتا ہے. خوشبوئیں اس کے سامنے لاتے ہیں اور اس وقت یہ روح اندر ایک تڑپ رہی ہوتی ہے کس وقت میں باہر نکلوں. یہ تو قید خانے میں پھنسی ہوئی ہوں. اس کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. ہر ایک اس کو استقبال کر کے اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں اور وہاں اس کو سجدہ کی شہادت نصیب ہوتی ہے. اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ جزاک خیر تو نے اچھا کیا. اور جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے پھر وہاں پر بھی زمین اسے کہتی ہے تو نے اچھا کیا یہاں کہ جتنی بھی میری پشت پر آدمی چلتے تھے سب سے زیادہ محبوب آدمی میرے نزدیک تو تھا. اور اگر خدا نخواستہ جسم کے بنانے میں ہی لگا رہا کتنا بنائے گا اس میں کتنی طاقت پیدا کریے گا.
شیر میں، بیل میں، بھینس میں اس سے زیادہ طاقت؟ کیا یہ وہ بننا چاہتا ہے؟ لمبا ہوگا 6-7 فٹ لمبا ہوگا اور کتنا جا سکتا ہے، لیکن نورانیت کی جب محنت کی ہے وہ طاقتیں اور وہ بلندیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ اللہ کا وہ قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی وہ محبت نصیب ہوتی ہے جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے، اور پیدا ہی کیسی کام کی ہے، اور یہ ساری قوتیں استعدادیں اس کو دے رکھی ہیں اپنی نورانیت پر محنت کرنے کے لیے۔ عبدیت کی صفت اس کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے کہ اللہ کی مان کر چلے، عبادت کرے، اور اس کو اللہ پاک نے خلافت کی صفت دے رکھی ہے اس روحانیت کو طاقت پہنچانے کے لیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ قوت اس کو دے رکھی ہے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، معاف کرنے والے بن جاؤ، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، دوسروں کو عطا کرنے والے بن جاؤ، وہ ستار ذات ہے، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہیں، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے بن جاؤ۔ یہ صفت اختیار کرنے کی قوت اور استعداد اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ وہ پرواز ہوتی ہے اس کی کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام کا زمانہ تقریباً 5 سال کا ہے، اسلام لانے سے لے کے انتقال تک ایسی محنت کی، ایسی اپنے اوپر محنت کی ہے کہ اندر سے ہر خیر کا تاثر ختم ہو گیا، سارے جذبے ختم ہو گئے، ایک ہی جذبہ باقی رہا، اللہ کی مانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانی ہے۔ جب ایسی دولت نصیب ہو گئی، اب روحانیت کی پرواز ان کی، جب موت کا وقت ہوا تو اللہ کا عرش بھی کام اٹھا۔ جب ان کی روح نکالی گئی، احتسم عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی اس پر کام اٹھا۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتے اترے ان کے جنازے پر، اور جب قبر کھود رہے تھے تو اس روح کی خوشبو کا اثر قبر کے اندر تھی، قبر سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی۔ حیران ہے صحابہ، ایک صحابی نے مٹی اٹھائی، مٹھی بھری، جب کھولا فإذا هي مسك، وہ تو کستوری ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور خوشی کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ چیز ہے اس کی، کہاں پہنچ سکتا ہے، کتنا اللہ کے یہاں پر، حتیٰ کہ دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے سلام آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہیں، کفار تنگ کرتے ہیں آپ کو، آپ سے دعوت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو تسلی دے رہی ہیں، اس کام میں پوری مدد کر رہی ہیں، تعاون کر رہی ہیں ان کا، اور کھانا لے کے آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ان کو سلام کہہ رہے ہیں، میری طرف سے بھی آپ ان کو سلام کریں، اور ان کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ ایک مقام ہے، ایک محنت ہے، کس رخ پر اپنی صلاحیتیں آدمی ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس محنت میں سب کچھ لگا دیا، اللہ کی طرف سے سلام آیا کہ اللہ پاک ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ بہت بڑا مقام کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جہاں پہنچا اس سے آگے بے شمار درجات ہیں۔ اس روحانیت پر محنت کرنا کہ جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آگے اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، اس کی آنکھ کا استعمال، اس کی زبان اور اس کے کان، ہاتھ پاؤں کا استعمال، اس کلمے کے مطابق بنتا چلا گیا تو وہ قوت نصیب ہوتی جس کا اندازہ نہیں۔ دنیا کے مسائل بھی حل،
فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون کہ جو بھی مرد ہے یا عورت ایمان والا اچھے عمل کر رہا ہے ہماری دنیا کی زندگی بھی ان کی خوشگوار اطمینان چین سکون والی بنا دے. دنیا میں آخرت میں تو بے شمار عطا ہوگا. خوشگوار زندگی ہے, آپس میں الفت اور محبت والی زندگی, عزت والی زندگی ہے, اطمینان چین سکون والی زندگی ہے. اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں, فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں, فرشتے زمین پر اترتے ہیں, لوگوں میں اعلان ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالی جاتی ہے. یہ ایک راستہ اور عزت وہ اللہ پاک دلوں میں ڈالتے ہیں. حقیقی عزت تو فرمایا ہے کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت صرف اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے, باقی کسی کے لیے نہیں. قرآن کے الفاظ جن کہتے ہیں حشر ہے, مطلب یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے, باقی ہے ہی نہیں کسی کے لیے. باقیوں کی نفی ہے. اور سمجھ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو عزت صرف کس کے پاس ہے؟ ساری اللہ کے پاس عزت ہے. عزت ہونے سے میں باقی تو دھوکہ ہے, دھوکہ چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور چیزوں کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں یہ عزت ہے. تیری زمین اس کے پاس بہت ہے تو زمین کی وجہ سے عزت, گاڑی اس کی بڑی ہے جی اس کی وجہ سے, گھر اس کا بڑا ہے جی اس کی وجہ سے, لباس اس کا فلاں قسم کا ہے جی اس کی وجہ سے. وہ بالکل دھوکہ ہے. وہ جس کے پاس یہ چیزیں وہ بھی دھوکے میں, اور جو اس کو عزت سے دے رہے ہیں وہ بھی دھوکے میں, اور دھوکے میں ڈال دیے اس بیچارے. آج جو چیزیں اس کے پاس ہیں تو اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں, کل کسی اور کے پاس ہوں گی تو اس کو پوچھے گا بھی کوئی. تو دھوکے والے تو اصل ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. تو سناتے ہیں کہ ایک آدمی گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا, کوئی مال نہیں تھا, لیکن کچھ عرصے بعد مال آ گیا, لوگوں نے سلام کرنے شروع کر دیا. تو وہ جواب نہیں دیتا تھا, وہ کہتا میں تمہارا سلام پہنچا دوں. لوگوں نے کہا بھائی تو سلام کا جواب دیا کر. وہ کہتا ہے مجھے تو سلام نہیں کرتے, تجھے کرتے کہ نہیں. وہ تو جو گھر میں میرے مال پڑا ہوا ہے اس کو سلام کرتے ہیں, اگر مجھے کرتے تو پہلے بھی کرتے جب مال نہیں تھا, اب شروع کر دیا ہے, پہلے تو کرتے نہیں تھے. میں شام کو جا کے کہہ دیتا ہوں مال کو فلاں فلاں نے تجھے سلام کا ہے. تو یہی حال ہے سب کا. وہ سمجھ رہا مجھے سلام کر رہے ہیں, وہ اس کی گاڑی کو سلام کر رہے ہیں, یہ کو سلام کر رہے ہیں. یہ حال بنا سمجھ ہی سکتے. حقیقی عزت صرف اللہ کی, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کے لیے, اور کسی کے لیے. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, حرم تشریف لائے طواف کے لیے. اس وقت کا خلیفہ یا اس کا بیٹا وہ آیا ہوگا تو وہ بھی, لیکن اس کے ساتھ آدمی تھے جو لوگوں کو دھکے دے رہے تھے, ذرا راستہ دو, لوگ راستہ نہیں دے رہے تھے. لیکن جب یہ تشریف لائے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, فوراً لوگ ایک طرف ہو راستہ دیا. انہوں نے آرام سے حجر اسود کا بوسہ لیا, طواف کیا. تو جو اس کے ساتھ آدمی تھے اسے پوچھنے لگے یہ کون آدمی ہے, تیری وجہ سے ہم دھکے دے رہے ہیں, یہ آیا تو خود ہی لوگوں نے راستہ دے دیا. کون آدمی ہے؟ وہ جانتا تھا لیکن حسد تھا, حسد کی وجہ سے کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون. ایک شاعر تھا وہاں, اس نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے, اس کو تو
عرب جانتے ہیں، عجم جانتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کو عرب جانتے ہیں، عجم جانتے ہیں، جن کو حل جانتا ہے، جن کو حرم جانتا ہے، جن کو بیت اللہ جانتا ہے. تو اگر نہیں جانتا تو تیرے نہ جاننے کی کوئی پرواہ نہیں. عزت اللہ کے ہیں. تو حقیقی عزت وہ دلوں میں اللہ پاک اتارتے ہیں. وہ کس کی وجہ سے؟ اس محنت کی وجہ سے جس کو سامنے رکھی ہے. اس روحانیت والے جو اعمال تھے، ان کی جو زندگی تھی، ان کا جب انتقال ہوا، جسم پر دیکھا کمر پر ایسے نشان ہیں جیسے مزدور گولیاں اٹھاتا ہے اور کمر پر نشان پڑ جاتے ہیں. لوگوں نے سوچا ہی نہیں تو کبھی گولیاں اٹھائی نہیں ہیں. یہ تو جو پکا مزدور ہو اس کے نشان ہوتے ہیں. اس وقت تو پتہ نہیں چلا. کچھ دنوں بعد بات سامنے آئی. 100 گھرانے تقریباً ایسے تھے جن کے گھروں کے سامنے اپنے جسم پر بوری اٹھا کر اس میں کھجور، گندم، جو وغیرہ جو بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی ان غریب گھرانوں کے گھروں کے سامنے دروازے کے باہر رکھ کے آ جاتے تھے. خود اپنی پشت پر اٹھا رہے، کسی کو نہیں کہہ رہے ذرا ہمارا کھائیے بوری، اور کسی کو کوئی نہیں بتایا. کون رکھ کے جا رہا ہے کوئی نہیں بتا رہے، لیکن نہیں بتا رہی تھی وہ ہم رکھتے تھے تو گیا عمل، بتا دیا تو گیا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں اسی کو بتائیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ کارگزاری بھی زیادہ نہیں سنانی چاہیے. ضرورت ہو تو سنائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ عمل ہی میں دیا کر بیٹھے آئے. یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. ہم نے یوں کیا تھا، ہم نے یوں کیا تھا. مولانا صاحب برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب عمل ظاہر کر دیا تو عمل کی قوت طاقت ختم ہو جاتی. وہ جو چھپا ہوا عمل ہے اس کی طاقت ہے. اب یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا. ان کے گھروں کے سامنے وہ بوریاں رکھ کے آ رہے ہیں، جسم پر نشان پڑ گئے. اب جب انتقال ہو گیا تو ان گھروں کے سامنے کوئی بوری نہیں ہے. تو اب ان دونوں قصوں کو ملایا، بھائی وہ بوریاں نہیں ہٹا رہے. ادھر ان کے جسم پر بوریاں کا نشان دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ بوریاں رکھ کے آنے والے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ. تو دلوں کے اندر محبت جو عزت پیدا ہوتی ہے اور ایسے عمل پتہ ہی کوئی نہیں. اگر ظاہر کریں گے تو پھر محبت پیدا ہوگی، وہ نہیں. اخلاص وہ دولت اور قوت اور طاقت ہے کہ جس کے اندازہ نہیں کر سکتے. دلوں کو پھیرنے والی بڑی بڑی مصیبتیں اخلاص والوں کے ذریعے سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں جو اور بھی دور کر نہیں سکتا. کہ جو گمنام لوگ ہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کون ہوئے، بڑے بڑے فتنوں کے دور ہونے کا ذریعہ. تو محترم دوستو، مرغے قوت اور طاقت اس دین کی برکت سے دلوں کے اندر محبت، عزت اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں. اور کوئی راستہ نہیں، حقیقی عزت کا راستہ صرف یہی. دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، وہ یہ دین ہے جو اللہ پاک نے اتارا ہے. اب یہ زندگی ایسی گزرتی ہے، اب موت بھی ایسی. اور اگر خدا نہ خواستہ جسم کوئی پالتا پوچھتا رہا، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، ایک ایک جسم کی ضرورتیں، ایک ایک جسم کی خواہشات، ضرورت چند رکنوں سے بھی پوری ہو جائے گی. خواہش میں پڑا، ایک وقت پر لاکھوں خرچ کر دے گا، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوگی. ایک ہی ضرورت کا درجہ ہے کہ نہ پوری کرے تو نقصان. وہ تو چند لقموں سے اس کا کام پورا ہو جائے گا، پانی کے ساتھ بھی گزارا ہو جائے گا، روٹی کھا لے گا، اس کا ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن جب خواہش میں پڑ جاتا ہے، اب خواہش کی وجہ سے خواہش پوری نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ جس نے خواہش کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں، ہر چیز میں. یہ فیصلہ ہے
اس لیے کہ یہ دنیا کا برتن ہی چھوٹا ہے، یہاں خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جس برتن میں 1 کلو سما سکتا ہے دودھ، اس میں 5 کلو کیسے ڈالیں گے؟ ساری دنیا کا برتن چھوٹا، اور ہر آدمی یہ چاہے کہ اس میں بھی اپنی پوری خواہش ایک آدمی کی پوری نہیں ہو سکتی تو سارے بھی کیسے ہوگی؟ اس لیے کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ آپس میں، مجھے بھی ملے، ٹکراؤ ہی ٹکراؤ، لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں۔ اور اللہ نے یہ فضل فرمایا ہوا ہے، ہر آدمی کے اندر خواہش کو قربان کرنے کی قوت بھی رکھی۔ جہاں خواہشات کا سمندر رکھا ہے، خواہشات کی قربانی بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ خواہشات کو قربان کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ جیسے عرض کیا، دنیا میں خواہشات تو نہیں پوری ہوتی، اب خواہش ہے اس کی صحت مند رہے، بیماری آتی ہے اس پر، خواہش ہے اس کی کہ اس کے بال سفید نہ ہو، وہ سفید ہو کے رہتے ہیں، چاہے کوششیں کرتا رہے وہ سفید ہو کے رہے۔ خواہش ہے اس کی اس پر موت نہ آئے، موت آتی رہے، وہ تو پوری نہیں ہوتی، وہ تو پوری ہونے کی جگہ نہیں۔ خواہش اس کی یہ ہے گھر میں آرام سے بیوی بچوں کے پاس رہے، ادھر دوسری خواہش اللہ نے رکھی ہوئی ہے کمانے کی، مال جمع کرنے کی۔ تو مال جمع کرنے کے لیے گھر کے راحت آرام سہولت کو، اپنے عزیز و اقارب بیوی بچوں کے جدائی کو برداشت کر کے پردیش جاتا ہے، تو یہ قربانی دے رہا ہے۔ پردیش میں کتنی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، یہ قربانی تو دی۔ قربانی ہر آدمی کے اندر اللہ نے رکھی ہے، خواہشات کی قربانی ہر آدمی کے اندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خواہشات کی قربانی کس بنیاد ہے، اس کی قربانی کی قیمت یا یہ قربانی پکڑ کا ذریعہ بنے، وہ یہ دیکھا جائے گا قربانی کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ قربانی اللہ کے امر کی بنیاد پر کر رہا ہے یا نفس کی خواہش کی بنیاد پر کر رہا ہے؟ اللہ کے امر کی بنیاد پر قربانی کی، اپنی روح کو سامنے رکھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس نے قربانی کی ہے، اس کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہے۔ اور اگر نفس اور خواہشات اور جسم کو سامنے رکھ کر قربانیاں دے رہا ہے، اس قربانی کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، دے رہا ہے سب کی قربانی دونوں کر رہے ہیں، کوئی خالی نہیں ہے، لیکن اللہ جو قیمت لگے گی اس کی جو اللہ کے امر کو سامنے رکھ رہا ہے۔ مسجد آ رہا ہے، گھر خراب آرام چھوڑ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے، بارش میں آ رہا ہے، سردی میں آ رہا ہے، جتنے دور سے آئے گا مسجد اتنا زیادہ اس کو ملے گا، جتنی زیادہ مشقت اٹھائے گا اتنا زیادہ اس کو ملے گا۔ ہر قدم پر اس کے گناہ معاف، ہر قدم پر نیکی، ہر قدم پر اس کو اجر ملتا جا رہا ہے۔ اور مسجد میں آ کے بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں، ابھی جماعت میں کچھ وقت ہے، تو یہ بھی بیٹھنا فارغ نہیں، ضائع نہیں ہے، اس کا اس کی بھی قیمت ہے۔ یہ بھی ایسے جیسے نماز کے اندر ہے، اس لیے حتیٰ کہ اس کے احکام بھی وہ بتا دیے جو نماز کے بعد احکام ہوتے ہیں، انگلیوں کو نہ چٹخارے، انگلیوں کو دبا کے چٹخارنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ یہ ایسے ہے اپنے آپ کو نماز میں سمجھے، یہ کام نہ کرے تو اب دیکھا ہوا ہے کہ یہ نماز میں شمار ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بیشنا ہی قیمتی ہے۔ نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے جس کام کے لیے آئے تھے، لیکن ملنا اب بھی بند نہیں ہوا، جب تک باوجود بیٹھا رہے گا۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ دعائیں کر رہے ہیں فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سنو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تو آہستہ آہستہ آمین آمین کہتے رہتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا فرمائیں؟
فرماتے فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا ہوں۔ ایک استحضار فضیلت کا یقین ہے اس کے اوپر کہ فرشتے میرے لیے دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ بڑے قدردان ہیں اس کے کہ اس کی محنت کی وہ قدر کرتے ہیں جو کوئی قدر نہیں کرتے۔ اب قربانی اس نے دی ہے اللہ کے امر کی بنیاد پر، اس کے قربانی کی قیمت ہے، روزہ رکھتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور میرے سے بدبو سی منہ سے آ رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی دوست کوئی تعلق والا کہے گا بھائی تو بات کر رہا ہے منہ سے بو آ رہی ہے، منہ دوسری طرف کر رہی ہے۔ ان کے نزدیک تو کوئی قیمت نہیں، جن کے لیے کچھ نہیں دیکھ رہا، قیمت ہے اس کی خالق اور مالک کے پاس، جس نے روزے کا حکم دیا ہے، اللہ کا امر پورا کیا ہے، یہ قربانی دی ہے، تو خالق اور مالک کے پاس اللہ کا امر پورا کرنے کی وجہ سے یہ جو بو آ رہی ہے، ورنہ اچھل عند اللہ من النس، کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اللہ کے نزدیک۔ تو قدردان کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے امر کی بنیاد پر قربانی کرے گا، وہ اس کی قدر ہوگی جو کوئی نہیں کر سکتا۔ قربانی تو کر رہے ہیں، اب نفس کی بنیاد پر قربانی ہے تو کوئی قدر نہیں۔ جا رہا ہے دفتر، پیدل جا رہا ہے، بارش میں جا رہا ہے، بخار چڑھا ہوا جا رہا ہے، کوئی تنخواہ میں ایک پیسہ زیادہ نہیں کرے گا کہ جی مہینے کی تنخواہ تو یہ سب بخار تو بخار میں آتا رہا پورا مہینہ، کوئی زیادہ نہیں دیں گے۔ روزانہ تجربے ہو رہے ہیں، خالق اور مالک وہ ذات ہے، جتنی زیادہ ان کے لیے قربانی کرے گا اتنا زیادہ وہ عطا کریں گے۔ اور حقیقت دیکھی جائے تو یہ دے کیا رہا ہے؟ جان بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ مال کس نے دیا؟ قوت استعداد صحت کس نے دی ہے؟ توفیق بھی اسی نے دی، سب کچھ اسی کی طرف سے، اور پھر بھی دے رہے ہیں۔ یہ تو اپنی جان دے دے پھر بھی کیا دیا؟ وہ جان کس نے دی؟ اسی کی تھی۔ جان دے دی تھی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادائی ہو، یہ کیا حق ادا کرے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے دے دیا۔ اللہ کی ذات بڑی قدر، بہت قدر کرنے والے۔ محترم دوستوں لوگوں، یہ چیز اللہ پاک ہمیں سمجھا دے، کتنی قدردان ذات ہے۔ فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، کہ جس نے بھی آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کے لیے محنت اور کوشش کر رہا ہے، ایمان والا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت اور کوشش کی قدر کی جائے۔ تو موقع ہے یہ، قربانی سے کوئی خالی نہیں ہے۔ خواہشات کی بنیاد پر قربانی کرے گا کچھ بھی نہیں، بلکہ پکڑ ہے کہ یہ قربانی کی قوت کس نے دی، اس کو کہاں لگا دیا؟ تم خواہشات کے اوپر لگا دیا۔ ساری استعدادیں کس نے دی، اس کے خلاف استعمال کر لیا، مزید پکڑ ہوگی۔ لیکن اللہ کی ذات پر، اللہ کے اوامر پر، اس روح کے تقاضے پر روزانہ ہمارے ساتھ یہ تقاضے چل رہے ہیں۔ جیسے ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی تقاضے ہمارے، بھوک پیاس ہمیں لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ ہے، کھانا ہے، پانی ہے، یہ تقاضے ہم پورے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہر وقت ہمیں یہ فکر لگی رہے کہ جیسے میں جسم کی یہ چیزیں پوری کر رہا ہوں، میرے ساتھ روح بھی ہے۔ اب روح کے کیا تقاضے ہیں، ان کو کیسے پورا کرنا ہے؟ اگر ان کو پورا کرنے پر کوئی جسم کا تقاضا قربان کرنا پڑ گیا، اللہ پاک وہ عطا فرمائیں گے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ کوئی بھوک برداشت کر لی، کوئی پیاس برداشت کر لی، کوئی پیدل چلنا پڑ گیا، کوئی مشقت گرمی سردی برداشت کر لی، اللہ پاک ایک ایک چیز کو لکھوا رہے ہیں اور وہ سامنے اس کو عطا کیا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے،
اللہ پاک خوش ہو کے بتا میں اس پر تجھے یہ انعام ملا، تو نے یہ کیا، اس پر ہم نے یہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو دعائیں مانگ رہا کوئی دعا اس کی خالی نہیں جا رہی، ہر دعا اس کی قبول ہے۔ بعض جہاں عطا کر دیتے ہیں، جو مانگا ہے وہی دے دیتے ہیں، بعض یہ کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، بعض جب کچھ اثر نظر نہیں آتا، وہ ساری دعائیں اس کی جمع ہو رہی ہیں، خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ ایک ایک دعا کو جب اس کو کہا جائے گا تو نے یہ مانگی تھی، تجھے یہ کام تمہارا کر دیا، یہ دعا مانگی تھی اس پر تمہاری یہ مصیبت دور کر دی گئی، یہ دعا مانگی تھی اس کا کوئی اثر تجھے نظر نہیں آیا تھا، یہ آج ہم نے تیرے لیے رکھا ہوا۔ جب ایک ایک دعا کا اس کو ملے گا وہ تمنا کرے گا کہ کاش ساری دعائیں یہیں محفوظ ہو جاتی، ذخیرہ ہو جاتی۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا بڑی قدردان ذات ہے، ایک ایک قدم پر اللہ کا وہ تعلق، وہ محبت، وہ قرب نصیب ہو سکتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک ایک سانس میں انسان وہ ترقی کر سکتا ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ قوت ایسے نہیں دی کہ دعا ہوتی رہے، وہ دینے والی ذات، قوت عطا کرنے والی ذات وہی ہے، استعمال کہاں ہو رہے؟ یہ عرض کیا جاتا ہے اپنی محنت کے روح کو ہم کریں، محنت کرنے سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ہر آدمی دنیا میں محنت کر رہا ہے، مرد عورت پڑھا لکھا ہے پڑھے، محنت سے خالی کوئی نہیں، محنت ہو رہی ہے۔ تو یہ سرمایہ محنت کا اللہ نے دیا، دوسرا سرمایہ اللہ نے وقت کا دیا۔ ہم سب کے پاس وقت موجود ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ اسے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ، یہ زندگی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو، غنا کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھ لو، فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت، ہر لمحے کہ یہ موقع، یہ موقع۔ فرمایا حدیث پاک میں نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے، ایک تندرستی، ایک فراغت، دھوکے میں پڑ گئے۔ کہاں اس صحت کو لگانا تھا، کہاں اس وقت کو لگانا تھا، دھوکہ۔ اس دھوکے سے نکل کر اپنی صحت سے، اپنے وقت سے، اپنی محنت سے فائدہ اٹھا لے، اور فائدہ وہ ایسا فائدہ ہے صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، بلکہ آخرت تیرے بنتی ہے اور بنتے بنتے اس کے سال میں اللہ دنیا میں اس کی بنا دے۔ کوئی ایسا نہیں گزرا کہ نعوذ باللہ آخرت کے سامنے رکھ کر محنت کی اور ناکام ہوا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ جو بھی گزرے اللہ والے آخرت کے سامنے رکھ کر وہ آخرت میں بھی کامیاب، میدان معاشر میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، موت کے وقت بھی کامیاب، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگی۔ ذرا ناکامی کا شاید تک نہیں ہے، ہر موقع پر کامیابی نصیب ہوئی ہے، تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا دین نصیب فرمایا ہوا ہے، ایسا مبارک دین ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑا فضل ہے۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ اللہ نے پسند کر لیا، فرمایا کہ آج تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو کوئی کمی نہیں، اس میں اکمل ہے، ادون ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی مرد کوئی عورت، شیر کا ہے یا دیہات کا، قیامت تک آنے والا کسی زمانے میں بھی وہ آ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دین میں میرے لیے راہبری نہیں ہے۔
کہ میں زندگی کیسے گزاروں کوئی پتہ نہیں. مستقل رہبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک زندگی میں اللہ نے وہ برکت نصیب فرمائی ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہر انسان کی مکمل رہبری موجود ہے. پوری رہبری جو بھی شعبہ زندگی ہے اس کا مستقل رہبری موجود ہے. اس لیے کہ اس کی رہبری نہ ہو تو بیچارے کا بڑا خسارہ ہے. پوری رہبری آپ نے فرمائی ہے اور انتہائی آسان فرمایا. بس یہ ہے آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی ساری ترتیبیں بنا. یہ جو خواہشات کا سمندر اس کے اندر رکھا ہے وہ ویسے نہیں رکھا. وہ اللہ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رکھی ہے. ہاں جگہ یہ نہیں, یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ جگہ یہ ہے. بھائی ایک گھر کی سہولتیں اپنے گھر میں ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں. اب گھر والی سہولتیں آدمی سفر میں تلاش کرنا چاہے تو کیا خیال ہے کہ مل جائیں گے سفر میں؟ تو ایک حدیث پاک میں فرمایا السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه او كما قال کہ سفر تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ تمہارے کھانے پینے نیند پر اس کا اثر پڑتا ہے, اس میں فرق پڑ جاتا ہے. نیند پوری نہیں ہو رہی, کھانا ٹھیک نہیں مل رہا, پینے کی چیزیں وہ ٹھیک نہیں مل رہی, تو سفر میں اب سفر کے اندر آدمی کہے کہ گھر کی سہولتیں مجھے مل جائیں تو اس کو کہے گا بھائی تو عجیب بات نہیں ہے. سفر تھوڑے دن کا برداشت کر لے, گھر میں جا کے آرام کر لے. تو اصل ہمارا گھر جنت ہے, وہاں ڈھیرنا سہولتوں کی جگہ اللہ نے وہ تیار کر رکھی. ایک مسافر خانہ ہے, بلکہ مسافر خانہ بھی نہیں گزرگاہ ہے. یہ بھی مسافر خانہ میں تو پھر آدمی ٹھہر جاتا ہے, سامان رکھ دیا ٹھہر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے کرانی ہے کل کی دنیا کأنک غریب اور عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے یہاں راستہ گزرنے والا, کیونکہ مسافر بعض دفعہ ٹھہر بھی جاتا ہے کسی جگہ اور اس میں تو کوئی کچھ ایک ہی چل رہا ہے, چلنے والا تو نہیں, وہ تو دھوپ برداشت کر رہا ہے کہ تھوڑا سا سایہ آیا وہاں ٹھہر گیا پھر آگے چلا, تو چلنے والے کی طرح یہاں سہولتیں تلاش نہیں کرے گا, وہ آگے اپنی منزل پر ساری سہولتیں ہیں. تو منزل ہماری آخرت جنت. تو یہاں تھوڑی سی یہ چیزیں برداشت کر لے تو یہ خواہشات اللہ نے جو اس کے اندر رکھی ہے اس کی جگہ یہ مسافر خانہ اور گزرگاہ نہیں ہے, اس کی جگہ اپنا گھر جنت ہے. وہاں پوری ہوں گی اور وہاں فرمائیں گے کہ جو چاہتے ہو وہ بھی لے لو اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. کہ جو چاہو گے وہ بھی ملے گا, جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمانی ہے. تو وہ جگہ ہے مہمانی کی, وہاں اس کی ساری چاہتیں پوری ہوں گی. جہاں پوری کرنا چاہے گا تو پوری ہو نہیں سکتی. یہ اٹل فیصلہ ہے, اس میں سے دھوکے میں نہ پڑے کہ میری خواہش پوری ہو. خواہشات کا راستہ اختیار کرنے کا تو پوری ہوگی نہیں ہوگی بلکہ پریشانی بڑھے گی. ہاں یہ ہے دنیا میں اللہ کے لیے ان خواہشات کو قربان کرے گا. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے یہاں بھی نقد دولتیں اور انعام دیں گے. دل کا اطمینان, چین, سکون, آپس کی الفت اور محبت اور عزت, حقیقی عزت اور حقیقی محبت اللہ پاک یہاں بھی اس کو نصیب کرے. تو یہ مختصر سی زندگی ہے, گزر رہی ہے. کوئی روکنا چاہے روک نہیں سکتا. دو سرمائے اس کے چل رہے, وقت اور محنت. وقت اور محنت, محنت سے بھی کوئی خالی نہیں. وقت یاد ایک تو گزرتا جا رہا ہے, ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے. ابھی ایک سانس میں کیا کر سکتا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں لا تنظر الى صغر النفس
سانس کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو. آدمی سمجھتا ہے ابھی نہیں بھائی بعد میں کر لوں, سانس چھوٹا سا ہے ابھی تو تھوڑا سستال ہو. فرماتے ہیں اس کے چھوٹا ہونے کا نہ دیکھو. یہ جو بعد میں کرنا ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. ابھی نہیں بعد میں کر لوں گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تصویر, سوف افعل, بعد میں کر لوں گا, ابھی نہیں بعد میں. یہ بڑا حملہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جہنم میں اس کی وجہ سے ہوں کہ موقع آیا تھا کرنی, ابھی نہیں بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں تشریف لے جاتے, مکہ مکرمہ میں جاتے, جو باہر سے قبائل آتے ان کو دعوت دیتے. ایک قبیلے کے پاس گئے, ان کو دعوت دی. ایک آدمی کو بات سمجھ آ گئی, وہی مان لے آیا. اس نے اپنے باقی لوگوں سے کہا بھائی مان لو ان کی بات. انہوں نے کہا بعد میں, آئندہ سال حج میں آئیں گے پھر ایمان لائیں گے. بہت سمجھایا, میں نے سنا نہیں مان رہے کہ جی آئندہ سال. تو راستہ جو جاتا تھا وہ راستہ بدل کے دوسری طرف گئے جہاں پر ایک کوئی عالم تھے, عیسائی آئے ان کی, کہ چلو ان کے پاس گزرتے جائیں گے, ان کے سامنے بات رکھیں گے, وہ ان کو سمجھائیں. ادھر گئے ان کے پاس. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا. جب نشانیاں بتائیں, حالات بتائے, ان کی دعوت بتائی, تو فرمان لگے بھائی یہ نبی آخری الزمان ہے, آخری نبی ہے, یہ ان کی بات مانو کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے نہیں کہا. یہ کہنے لگے بعد میں آئندہ سال حج میں آئیں گے پھر مانیں گے. چلے گئے اپنے علاقے میں. آئندہ سال حج کا جب وقت آیا تو اس وقت ان کی ترتیب یہ تھی, جو بڑا رئیس خاندان کا قبیلے کا ہوتا ہے اس سے اجازت لے کے آتے. اس سے اجازت لینے لگے تو اس نے کہا اس سال میں جاؤ بعد میں جاؤ. پھر دوسرا سال آیا پھر بھی اجازت نہیں دی. کئی سال گزر گئے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں اب سال گزر رہے. اب آپ کے وہاں آخری سال آ گیا. آپ حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے. تو جب آپ تشریف لائے تو وہ صحابی جو مسلمان ہوئے تھے اس قبیلے کے, وہ بھی آئے حج پر اپنے قبیلے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تمہیں پہچان لیا, تم فلاں ہو فلاں قبیلے کے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ تمہارے لوگوں کا کیا بنا, وہ جو تمہارے ساتھ تھے. کہنے لگے جی کہ وہ تو ایک ایک کر کے سب کفر پر مر گئے. اب وہ جو کہہ رہے بعد میں کر لیں گے بعد میں. تو یہ بعد کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, ابھی نہیں بعد میں کریں. پھر پوچھا جی ان کا کیا ہوگا, کیا بنا. آپ کے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے من مات علی ملت غیر الاسلام فهو فی النار. جو اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر مرا ہے وہ تو جہنم میں ہو. پر یہ بعد میں بڑا خطرناک حملہ ہے شیطان. اس میں کام فرماتے ہیں اکثر لوگ جہنم میں اس حملے کا شکار ہوں. جو دل کے اندر باہیا نیکی کا اٹھا ہے, ابھی فرصت ہے, یہ سانس ہے, اب یہ سانس میں کیا کرنا, اگلے سانس میں کرے گا. اگلے کا پتہ ہی نہیں کہ اگلے میں کریں گے, سانس ہی کا پتہ نہیں ہے. تو وہ فرما رہے ہیں لا تنظر الی صغر النفس, سانس کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو. انظر الی قدرها والی ما یؤتی اللہ فیہ للعبد, اس ایک ایک سانس کی قدر و قیمت کو دیکھو اور اس ایک ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس کو دیکھو. ایک سانس میں کتنا لے سکتا ہے, بہت بڑی ترقیاں کر سکتا. آگے وہ فرماتے ہیں فلن فاصل جواہر, یہ سانس جوہر ہے, قیمتی موتی ہے. ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے. آگے ہم سے سوال کر کے ایک بات وہ پوچھتے ہیں اللہ والے,
هل رأيت أحدا يرمي جوهرة على مزبلة، اے میرے مخاطب کبھی کسی کو دیکھا ہے قیمتی موتی کو کوڑا کرکٹ گندگی کے ڈھیروں پر پھینک رہا ہو؟ تو کیا جواب ہے؟ دیکھا کبھی کسی کو موتی پھینک رہا ہو؟ جب پھینکے گا تو کیا کہیں گے؟ یہ تو پاگل آدمی، قیمتی موتی جوہر پھینک رہا ہے۔ حالانکہ سارے دنیا کے جوہرات جمع کر لیے جائیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ایک سانس میں کتنی دفعہ سبحان اللہ آدمی کہہ سکتا ہے، کتنا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کتنا درود شریف اور استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، کتنا دعوت دے سکتا ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ محترم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس راستے میں جو ترقیات اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہ پاک اس سے جتنا خوش ہوتے ہیں کہ جب یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ ہو جائے، اللہ پاک اس کو خاص اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تو بہت بڑا بلند راستہ ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، محنت ہر ایک کے پاس موجود ہے، اس وقت کے اندر ہی محنت ہے، دونوں ہاتھ سے نکل گئے تو پھر آج موقع ہے، کوئی لمحہ ہمارا آخرت کی تیاری سے خالی نہ، کوئی سانس آخرت کی تیاری سے کہ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، آخرت کے سامنے رکھ کر اپنا ہر کام آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے اور وہ راضی ہو گئے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی طرف کی رضامندی بہت بڑی دولت اور یہی کامیابی ہے اپنے بڑے۔ اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں، اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچ جائیں، اپنی محنت کا سرمایہ ضائع کرنے سے بچ جائیں، ہر وقت اپنے آپ کو اعمال میں لگائے رکھیں اور اپنی نبوت کی برکت سے یہ دولت نصیب فرمائی کہ دوسروں پر بھی محنت کریں کہ دوسرے انسان بھی اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچیں، اللہ کے وہ معبود بن جائیں جو اس کی محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو یہ ساری دولتیں نصیب فرمائے۔ تو کیا خیال ہے، تیار ہیں اس کے لیے کہ یہ زندگی ساری یہ 4 مہینے بیرون اندرون چلہ سارے سفر کس کام کے لیے ہے؟ صرف 4 مہینے کے لیے محنت نہیں، ساری زندگی کے لیے محنت۔ یہ 4 مہینے چلہ اس کام کے لیے کہ ہم رخ اپنا پلٹ لیں اور اپنی زندگی سے اپنی صلاحیتوں سے موت سے پہلے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب یہ گزارش ہے، ماشاء اللہ آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن جب تک یہاں سے جانے کا نہ کہا جائے بیٹھے رہیں، دوسروں کے چمنے کا ذریعہ بنیں، ایک دوسرے کا ہم تعاون کریں، تعاون بالبر والتقویٰ نیکی اور تقویٰ۔ تو کیا خیال ہے، تیار ہیں اس کے لیے؟